آج ہمارے اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے غیر مسلم اسلام قبول کرنے سے بھاگ رہے ہیں۔ اسلام پھیلتا کیوں نہیں ہے؟ کیا اسلام میں حقانیت نہیں ہے؟ اس زمانے میں جو اسلام جس تیزی سے پھیلتا تھا، آج کے زمانے میں کیا کتابوں کی کمی ہے؟ کیا لاؤڈ اسپیکر کی کمی ہے؟ یوٹیوب کی کمی ہے؟ فیس بک کی کمی ہے؟ بولنے والوں کی کمی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق کی کمی ہے، ہمارے اخلاقی بگاڑ۔ مسلمانوں کا جو اخلاقی بگاڑ ہے، اسے دیکھ کر کافر اسلام سے دور بھاگ رہا ہے، اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھی اخلاق والا بنائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر تقریباً 5 مرتبہ مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ 5 ایسے واقعات ہیں اس میں جہاں باقاعدہ مردوں کو زندہ کیا گیا۔ ایک واقعہ تو ہم نے بیان کیا تھا بقرہ سے متعلق، تو کہیں انسان کو جو مر چکا تھا اسے زندہ کیا گیا، تو کہیں پر جانوروں کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا گیا۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو زندہ کرنے پر دوبارہ قادر ہے۔ جب جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، تو پھر تمہیں کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ نے ایک پیغام یہ دے دیا۔ اور ساتھ میں جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد مٹی ہوں گے، ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو انہیں یہ بتا دیا گیا کہ ایسا نہ سمجھیں کہ تم جب مر جاؤ گے تمہاری ہڈیاں بکھر جائے گی، جسم بکھر جائے گا، ادھر ادھر پھیل جائیں گے۔ تو بھلا ایک آدمی کا جسم کہاں پھیلتا ہے؟ اگر کسی جگہ ایک انسان کو دفن کر دیا گیا، آج کے 100 سال کے بعد آپ دیکھیں، 200 سال بعد، 500 سال کے بعد، کیا وہ قبر اسی حالت میں رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ نہ جانے کب وہاں روڈ بن جائے گی، کب یہاں بلڈنگیں بن جائے گی، کب یہاں کھدائی ہوگی، کب یہاں سیلاب آئے گا، کب کیا ہوگا۔ پھر اس آدمی کے جسم سے جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ دنیا میں کہاں کس طرح سے پھیلے گی۔ اگر مٹی لے جا کر ادھر ادھر بلڈروں نے پھینک دیا تو وہ یہاں سے وہاں پھیلتی چلی جائے گی۔ تو کتنے انسان ایسے ہیں جن کے جسم کے اعضاء دنیا میں کہاں پھیلے کسی کو نہیں پتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا، میں مردے کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس پر؟ تم یقین نہیں ہے کیسا ہوتا ہے؟ کہا یقین ہے، تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، یقین کیسے نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ لیکن آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے نا، ایک مرتبہ میں آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تب جب میں لوگوں کو بتاؤں گا تو بتاتے ہوئے میرے اندر اور اچھی طرح سے مضبوطی آئے، کیونکہ میں جب کوئی چیز دیکھ کر بولوں گا اور کوئی چیز بغیر دیکھے بولوں گا دونوں میں فرق ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، ٹھیک ہے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لیجئے، 4 پرندے لیجئے، اور پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر دو، کاٹ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، 4 پرندوں کے ٹکڑے کر دو، پھر ان ٹکڑوں کو آپس میں ملا دو۔ کسی کا ٹکڑا آپس میں سمجھ میں نہ آئے کس کا ٹکڑا کون سا ہے، اور پھر ان ٹکڑوں کو یہاں سامنے کے اطراف میں پہاڑوں پر پھینک دو۔ اب تم بھی اگر جمع کرنا چاہو ایک ایک پرندے کا ٹکڑا، تمہیں بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ ٹکڑا کون سے پرندے کا ہے، ایسے پھیلا دو، اور پھر اس کے بعد انہیں آواز دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا،
پھر ان پرندوں کو، جن 4 پرندوں کو تم نے کاٹ کر ذبح کر کے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا تھا، اب انہیں آواز دو، ثم ادعوهن یاتینک سعیا، دیکھنا وہ سارے کے سارے 4 پرندے اپنے اصلی جسم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ایسا ہی ہوا۔ ایک حصہ یہاں، دوسرا حصہ یہاں، تیسرا حصہ یہاں، یہ تینوں حصے آپس میں مل جاتے ہیں، مل کر وہ اصلی پرندہ اپنے جسم کے ساتھ تیار ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے جسم کے کئی حصے ہو جائیں گے، میرے جسم کے اعضاء نہ جانے کہاں کہاں چلے جائیں گے، بھلا پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہو سکتا ہے جسم کا کچھ حصہ سمندر میں چلا گیا ہو سکتا ہے کہیں زمین میں بہت زیادہ اندر دفن ہو گیا ہو سکتا ہے ہمارے جسم کے کچھ اعضاء تو دیواروں میں کسی نے لگا دیا ہو، ایسے بھوسا بن گیا کہ لوگوں نے مٹی کے ساتھ دیواروں میں لیپ دیا ہو، بھلا یہ سب کیسے جمع ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینی طور پر یہاں ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے ان کے ایمان میں اور مضبوطی لانا چاہتے ہیں، اور جو کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے انہیں حقیقت میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسلسل ہم سے اپیل کی جاتی ہے، جیسے ہمارے پاس الحمدللہ اس مسجد میں بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ مسجد کے تعمیر کے لیے، اس کی توسیع کے لیے جو کام باقی ہے اس کے لیے آپ تعاون کرتے جائیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے جیب میں 500 روپیہ ہے، اگر میں نے یہ دے دیا تو جیب سے پیسہ 500 روپیہ ختم ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں اپنے جیب سے پیسہ نہیں نکالتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں نے پیسہ نکالا اور دے دیا تو میں اپنے جیب میں پھر سے دیکھتا ہوں تو 500 روپیہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ ہمیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں میرے جیب میں 500 کی نوٹ تھی، میں نے نکالی، سامنے والے کو دے دی، اب دوبارہ اگر دیکھ رہا ہوں تو کیا موجود رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو جو تسلی دی ہے، جو پیغام دیا ہے اور جو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو تم سمجھو کہ کس طرح سے تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس خرچ کے ثواب کو بڑھاتا ہے، اس کے اندر برکت دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ کہتے ہیں جیسے ایک کسان ایک دانہ لیتا ہے اور زمین میں ڈال دیتا ہے۔ اب آپ زمین کے اوپر دیکھیے، دانہ آپ کو دکھائی دے گا؟ نہیں دکھائی دے گا۔ دانہ زمین کے اندر چلا گیا، اوپر دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر نکل رہا ہے، پھر اس کے اندر ٹہنیاں بن رہی ہیں، پھر ان ٹہنیوں میں جگہ جگہ دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے ٹہنی جاتی ہے، اس کے دونوں طرف دانے لگے ہیں، ایک ٹہنی ایسے جا رہی ہے، اس کے دو طرف دانے لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی جا رہی ہے، اس پر بھی دانے لگے ہوئے ہیں۔ ایسے کئی ٹہنیاں ہیں، کئی بالیاں ہیں، اور کئی بالیوں پر باقاعدہ دانے دانے ہیں۔ یہ دانے آئے کہاں سے؟ وہ ایک دانہ جو ہماری نظروں سے غائب ہو گیا تھا، وہ ایک 500 روپے کی نوٹ جو کچھ دیر کے لیے ہماری جیب سے غائب ہو گئی تھی، ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن بعد میں اس نوٹ نے ہماری زندگی میں وہ برکت لائی، اس کا وہ فائدہ ہم کو سمجھ میں آیا۔